مولا کائنات کی ولایت پر بلند تر صلوات، جناب سیدہ کی عصمت پر بلند تر صلوات، امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت پر بلند تر صلوات، امام حسین کی شہادت پر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقید اللہ منتظر امام زماننا حاضر و ارباب العالمین لیتوڑا بمقدم الفدا و اجل اللہ تعالی فیض شریف و سہل اللہ تعالی مغرب شریف و لعنت اللہ علی اعدائہم و حاشر حقوقہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و بلائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ صلوات پڑھ دے محمد جتنی دیر گفتگو ہوگی حضرت امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں، کیونکہ آج تابوت کی برآمدی ہے اور وقت اختصار کے ساتھ ہے، اور جتنی دیر گفتگو ہوگی وہ مسائل میں، تو میں گزارش کروں گا کہ امام حسین کا ماتم بھائی جاری شاری ہے وہ ہم کیا کہیں گے، بس جتنے بھی ہم سب مل کر ہیں سب بیٹھ کر جناب سیدہ مشکلات محفوظ کریں۔ گزارش کروں گا، فرمان ہے معصوم کا کہ آل محمد کی مجلس میں جناب سیدہ فرماتی ہے کہ اگر ایک پڑھنے والا ہو اور ایک سننے والا ہو تو حضور سب کی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں اس وقت ہم جناب سیدہ کو اس کے لال کا پرسہ دیں گے۔ میں نے عرض کر دیا کہ آج صرف جتنی دیر گفتگو کروں گا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے مختلف پہلو پر گفتگو، تو فضائل کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، پورا قرآن ان کا فضائل ہے۔ جب فضائل پڑھے جاتے ہیں تو مومنین زبان سے بات ہوتی ہے، مگر چونکہ مسائل پڑھا جاتا ہے مسائل کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، روح سے ہوتا ہے۔ جب تک آپ کا دل پوری طرح توجہ نہیں دے گا آپ کیا خوش آنسو نہیں آ سکتے۔ تو جس طرح ہم نے امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیا، اسی طرح ہم شب عاشور سمجھتے تھے جناب سیدہ کو اس کے لال حسن مجتبیٰ کا پرسہ دیں گے۔ پہلا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی محبت ہے حسن اور حسین کے اندر، یہ دونوں بھائیوں میں محبت کتنی ہے کہ جب آئے ہیں تو 3 شعبان کو حسین دنیا میں تشریف لائے اور 15 رمضان کو امام حسن مجتبیٰ آئے۔ رمضان اور شعبان اکٹھا، اور جب حسین دنیا سے گئے محرم میں تو وہ مہینہ محرم کا، اور جب حسن مجتبیٰ دنیا سے گئے تو سفر کا مہینہ۔ یہ دونوں حسن حسین مل جائیں تو حسنین بن جائیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو مظلومیت کا گھرانہ ہے۔ اللہ جانے کتنی مصیبتیں اس گھرانے نے اپنی امت کے لیے برداشت کی ہے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے علماء اس کلام کو بار بار دہراتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیتیں جتنی بار دہرائی جائے تو اس کا ثواب بلند ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بطول کے لال 2 تھے، حسن مجتبیٰ، حسین سید الشہداء۔ جو حسن تھا وہ امیر تھا، جو حسین تھا وہ غریب تھا۔ جو امیر تھا وہ بستر پر تڑپتا رہا، اور جو غریب تھا وہ تپتی ہوئی ریت پر تڑپتا رہا۔ یہ دونوں بھائیوں کے مقدر دیکھیں، صفتین ہیں یہ،
خاتم المرسلین کے فرزند حسن حسین، ان کی شہادت کے اندر امت کی ہدایت پوشیدہ تھی۔ امام صاحب علم ہوتا ہے، امام کے علم میں سب کچھ تھا۔ امام، ہمارا ہر امام اپنے قاتل کو جانتا تھا کہ ہمارا قاتل کون ہے۔ مولا کائنات جانتے تھے کہ میرا قاتل کون ہے۔ حسن مجتبیٰ جانتے تھے کہ مجھے زہر دینے والی کون ہے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے امام حسن مجتبیٰ 9 مرتبہ زہر دیا گیا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، 1 سیکنڈ بھی لگا مجھے کہتے ہوئے 9 مرتبہ بطول کے لال کو زہر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں نے پڑھی کہ ایک ملعون کو شام سے بھیجا گیا، اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا عصا دیا گیا، اس عصا کی جو انی تھی وہ زہر میں گجی ہوئی تھی۔ جب وہ مردود شام سے مدینے آیا اور لوگ جانتے تھے کہ یہ نابینا ہے، اس ملعون نے وہ عصا میرے امام کے پیروں پہ مارا۔ یعنی کس طرح زہر دیا گیا بطول کے لال۔ تلوار سے کٹ کے شہید ہو جانا آسان ہے، زہر سے تڑپ تڑپ کے مرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا 9 مرتبہ زہر دیا گیا بطول کے لال۔ کیسے؟ کبھی شہد میں زہر دیا گیا، کبھی انگوروں میں زہر دیا گیا۔ اور عزاداروں، زہر کہاں سے پایا گیا؟ روم سے ہوا ہے۔ معصوم جانتا تھا میرا قاتل کون ہے، مگر معصوم چونکہ ہوتا ہے ہادی، اس کے علم میں سب کچھ ہوتا ہے، اس وقت تک فتویٰ صادر نہیں ہو سکتا جب تک نجاست ظاہر نہ ہو جائے۔ امام حسن مجتبیٰ کو 9 مرتبہ زہر دیا گیا، اور تاریخ میں نے پڑھا ایسا زہر تھا کہ اگر وہ زہر کسی جانور کے سینگ پر لگا دیا جاتا تو وہ دودھ کی جگہ خون دینے لگتا۔ اور پھر یہ زہر جو منگوایا گیا، آخری زہر یا روم سے منگوایا گیا، زہر لایا گیا، جودہ بنت اشس کو دیا گیا، اسے لالچ بھی دیا گیا کہ اس عوض تجھے ضرور جواب دے گا اور تیری شادی کرے گا یزید کے ساتھ۔ جب وہ لالچ دیے گئے اس زہر کے ساتھ، اب چونکہ میرے مولا کے نکاح میں تھی تو امام جانتے تھے، کہا یہ گیا کہ یہ 2 لالچ دیے گئے جودہ بنت اشس کہ یہ جو زہر تم دو گے تو اس کے بدلے میں شام کی حکمرانی بھی دی جائے گی اور یزید کے ساتھ شادی بھی کروائی جائے گی۔ عزاداروں، آل محمد نے اپنے قاتلوں کو جانتے ہوئے، مگر مقصود تھی امت کی ہدایت، امت کی ہدایت مقصود تھی، تو آل محمد خاموش ہو گئے، سب جاننے والے تھے۔ میں نے ایک روایت پڑھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، چھٹے امام سے یہ روایت کتابوں میں موجود ہے، تفسیر نور الثقلین میں یہ روایت ہے۔ روایت کیا ہے کہ جب یوم محشر ہوگا، جناب سیدہ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں حشر کے دن پیش ہو کر خدا سے عرض کرے گی۔ حشر کے دن جناب سیدہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگی اور خدا کے ساتھ کے عرش کو پکڑ کر جناب سیدہ عرض کرے گی، اے پالنے والے، تو نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے، حسن حسین، اور اے پالنے والے، میری شہادت کے بعد دونوں کو شہید کیا گیا۔ اے پالنے والے، میں تجھ سے عرض کرتی ہوں کہ مجھے حسن اور حسین کی شہادت دکھا۔ تو تاریخ کے جملے ہیں، تفسیر نور الثقلین کے جملے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ساتھ عرش کا حجاب ہٹ جائے گا۔ جب حجاب ہٹے گا تو جناب سیدہ کیا دیکھے گی؟ ایک تشت ہوگا اور اس میں حسن کے جگر کے ٹکڑے آ رہے ہوں، اور پھر جناب سیدہ کو وہ منظر دکھایا جائے گا
جب شمر نے 13 ضربوں سے امام حسین پس گردن پر شہید کیا تو جناب سیدہ وہ منظر دیکھیں یوم محشر کے دن. یہ تفسیر نور شتین کے اندر موجود ہے. راوی کون ہے؟ چھٹا امام فرماتا ہے اور پھر میری بیوی اپنے پروردگار سے دعا کری کہ پالنے والے میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگی اور جب تک میرا ایک